اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اقسام المفرد. المفرد کلمۃ واسم وادات. اگر غور کریں تو اس سے پہلے مصنف نے مفرد اور مرکب کی تعریف ذکر کی تھی، ٹھیک ہے، اور مرکب، پھر اس کے بعد مرکب کی تقسیمات جو ذکر کر دی. اب آئیے، اب مفرد پہ گفتگو ہو رہی ہے، تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ مفرد کی تعریف مصنف نے کیا کی تھی. تو انہوں نے کہا تھا کہ مفرد جو ہے وہ منطق میں دو چیزوں پر بولا جاتا ہے، یا تو کوئی ایسا لفظ ہو، وہ المفرد هو اللفظ الذي لا يكون له جزء، ایک ایسا لفظ کہ جس کا کوئی جزئی نہیں ہے. جیسے ہم نے کہا تھا کتبت بالقلم میں جو حرف با ہے، یا اگر فعل امر وقع یا قیو سے قے جو کہتے ہیں آپ، کوئی اس کا جو ہے کیا ہے جز نہیں ہے، تو یہ مفرد ہے. یا پھر یہ کہ نہیں، لفظ کا جز تو ہے مگر وہ جز لفظ جو اپنے معنی کے اوپر دلالت نہیں کرتا. جیسے کہ ہم نے کہا کہ اگر آپ عبداللہ کسی کا نام رکھ دیجئے، حیوان ناطق کسی کا نام رکھ دیجئے، تو یہ مفرد کی بہرحال تعریف تھی جو دو طریقوں سے بولا جاتا ہے منطق میں. اب اس کے بعد اسی مفرد کی اس میں جو ہے کیا ہے، منطق میں تین قسمیں ذکر کر رہے ہیں کہ مفرد یا تو کلمہ ہوگا. کلمہ وہی جو ہے وہ کیا ہے جسے نحو میں فعل بولا جاتا ہے. نحو میں جو فعل ہے وہی منطق میں کیا ہے، کلمہ ہے. حالانکہ اگر نحو میں کلمہ دیکھا جائے تو کلمہ کیا ہے، مقسم ہے اسم فعل حرف کے لیے، یہاں پر اس کو بہرحال کلمے سے تعبیر کیا گیا. اور اسم کا نام ہے، اور جو حرف وہاں پہ بولا جاتا ہے وہاں اس کو جو کیا ہے ادات بولا جاتا ہے. اور انشاءاللہ تو تعریفات تقریباً جو بہرحال قریب ہیں، ان تعریفات میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. تو جہاں تک اسم کی بات ہے تو اسم کے لیے انہوں نے کہا کہ اسم ایسا لفظ مفرد ہے کہ جو اپنے مستقل معنی کے اوپر دلالت کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ جو کیا ہے اور اس کے اندر جو کیا ہے کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا. اسم ایسا لفظ مفرد کہ جو معنی مستقل پر دلالت کرے، اور اس کے اندر جو ہے کیا ہے کوئی ایسی حیت نہیں پائی جاتی کہ جو حیت کسی زمانی نسبت کے اوپر دلالت کرے، نسبت زمانیہ کے اوپر، نسبت تامہ، بلکہ انہوں نے جو لفظ استعمال کیا ہے نسبت تامہ زمانیہ، یاد رکھیے گا، نسبت تامہ زمانیہ کے اوپر دلالت کرے، ایسی کوئی حیت اس میں اندر نہیں ہوتی. تو یہی تقریباً تعریف جو کیا نحویوں نے کی ہے کہ مستقل معنی پایا جاتا ہے اور زمانہ نہیں ہوتا. یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں، نسبت تامہ زمانیہ. اچھا، یہ نسبت تامہ زمانیہ کیا ہے، انشاءاللہ ابھی بات آخر میں عرض کریں گے کہ کیوں نسبت ذکر کر رہے ہیں، کیوں نسبت کہہ رہے ہیں، اور ایسی نسبت کی جو تامہ ہو اور پھر زمانی ہو. ٹھیک ہے، تو زمانی سے تو بات سمجھ میں آ گئی کہ زمانہ جو ہے کہ اس کے اندر نہیں پایا جاتا. اگر اس میں دیکھا جائے، اگر فرق دیکھا جائے دونوں تعریف میں، تو انہوں نے کیا کیا، بات وہی ہے. انہوں نے کیا کہا نحویوں نے کہ اسم وہ ہے کہ جس کے اندر جو کیا ہے جو اپنے معنی مستقل پہ دلالت کرتا ہے لیکن اس کا زمانہ نہیں پایا جاتا. یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ معنی مستقل پہ دلالت کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر کوئی ایسی حیت نہیں ہوتی کہ جو نسبت تامہ زمانیہ کے اوپر دلالت کرے. اب یہ نسبت تامہ بھی بتا دیتے ہیں، نسبت تامہ کیوں کہہ رہے ہیں. نسبت تامہ یہ اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے ایسی نسبت کو خارج کریں کہ جو نسبت تو ہوتی ہے مگر اس کے اندر جو کیا ہے وہ نسبت تامہ نہیں ہوتی بلکہ نسبت ناقصہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے کیا اس کے اندر زمانہ نہیں پایا جاتا. جب یہ نسبت تام ہوگی اس کے اندر زمانہ پایا جائے گا، جب یہ نسبت ناقص ہوگی اس کے اندر زمانہ نہیں پایا جاتا. جیسے آپ کسی کو کہتے ہیں قائمون، زید قائمون، سمجھ رہے ہیں، تو قائمون کیا اپنے معنی کو دلالت کر رہا ہے مگر اس کے اندر کوئی جگہ ہے، یعنی یہ اس سے کہہ کر اس میں فاعل اور مشتقات کو خارج کرنا چاہ رہے ہیں. یہ نسبت تامہ زمانیہ کہہ کر مشتقات کو خارج کرنا چاہ رہے ہیں. البتہ فعل میں یہ کہیں گے کہ یہاں بھی نہیں، فعل میں بھی بات آئے گی. دیکھیے، اور کلمہ کیا ہے، کلمہ کہہ رہے ہیں وہ کہ جو نحوی جو فعل بولتے ہیں جسے ہم یہاں پہ اس کو کلمہ بول رہے ہیں، وہ مستقل معنی پہ دلالت کرتا ہے اور اس کے اندر نسبت تامہ زمانیہ پائی جاتی ہے، یعنی وہ ایسی حیت اس کے اندر ہوتی ہے. اب یہ حیت مخصوص نہیں ہے، یہ حیت کبھی فعل ماضی کی ہو سکتی ہے، کبھی جو کیا ہے مضارع کی، کبھی امر کی ہو سکتی ہے، مگر یہ ایسی نسبت تامہ کے اوپر دلالت ہے جس کے اندر زمانہ پایا جاتا ہے. اور ادات وہ کہ جو نحو میں حرف ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ایسا لفظ مفرد ہے کہ جو نہ کسی معنی مستقل بھی دلالت کرتا ہے، اس کے اندر مستقل معنی نہیں پایا جاتا. واضح انشاءاللہ. جیسے یہی ہے
کتبت بالقلم میں یہ با جو ہے وہ آپ کو استعانت کا معنی دے رہا ہے نا. صرت من النجف مثلا میں آپ کو من ابتدا کا معنی دے رہا ہے، مگر یہ کب دے رہا ہے؟ جب اس کے آگے پیچھے اس کے آگے پیچھے آپ جو صرتو لگائیے اور بعد میں اس کے کیا ہے نجف لگائیے، تب یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہاں آپ کے سیر کی ابتدا کہاں سے ہے؟ نجف سے ہے. بس ان شاء اللہ. ابھی دیکھیے جو نسبت تامہ زمانیہ ہے یہ کیا ہے، اور نسبت تامہ اور نسبت ناقصہ کیا ہے؟ نسبت تامہ زمانیہ کیا ہے؟ یعنی وہی کہ معنی کا کسی ایسے مستقل جو ہے کیا ہے کسی ایسے مستقل زمانے کے اوپر وہ کرنا، دلالت کرنا کہ جو جس کے اندر زمانہ پایا جاتا ہو. یا یہ عبارت کو بدل کہوں کہ معنی لفظ کا کسی ایسے معنی مستقل کے اوپر دلالت کرنا کہ جو معنی مستقل زمانوں میں سے کسی زمانے کے اندر واقع ہوا ہو. جیسے آپ کہہ رہے ہیں ضربہ یا یضربو، تو یہ جو آپ کا یہ جو لفظ ہے یضربو، یہ جو دلالت کر رہا ہے کسی ایسے معنی کے اوپر کہ جو معنی مثلا کیا مارنے کے اوپر دلالت کر رہا ہے. تو یہ مارنا آپ کا واقع ہوا ہے، یا تو زمن حال میں ہوا ہے، تو اگر آپ ضربہ کہہ رہے ہیں تو زمن ماضی میں واقع ہوا ہے. آتے ہیں انشاءاللہ. اور نسبت اور حیات تامہ غیر زمانی کیا ہے؟ نسبت تامہ زمانی وہ کیا ہے؟ یعنی لفظ کا معنی کو دلالت کرنا. لفظ یہ دیکھیے گا، لفظ معنی کو دلالت تو کرتا ہے مگر اس کے اندر کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا. جیسے کیا ہے وہی قائمون، قائمون یعنی ایک ایسی نسبت کو دلالت کرے گا، مطلب کیا ہے کہ کھڑا ہونے کا معنی اس سے دیا جا رہا ہے، مگر یہ کھڑا ہونا کس زمانے میں ہے؟ زمانے ماضی میں، زمانے حال، زمانے مستقبل میں. یہ آپ کو نہیں سمجھ آئے گا اس سے. واضح ان شاء اللہ. تو یہ ہے نسبت تامہ زمانیہ اور نسبت تامہ غیر زمانیہ. پھر اس کے بعد جو ایک مطلب وہ اصطلاح اس میں استعمال کی ہے وہ کیا ہے؟ وہ معنی مستقل فی نفس و معنی غیر مستقل فی نفس ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ تو بہت آسان ہے، یہ حالی اصطلاح ہے ورنہ اس کو شرح تو بہت آسان ہے. معنی مستقل فی نفس مطلب یہی ہے کہ لفظ کا بنفس نفیس، دیکھیے معنی المستقل فی نفس ہی، یعنی نفس بنفس نفیس لفظ کا کسی مستقل معنی کے اوپر دلالت کرنا. مثلا کیا؟ جیسے آپ کہتے ہیں لفظ کتاب، ٹھیک ہے، لفظ قلم، تو یہ نئے مستقل معنی کو دلالت کر رہا ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی لفظ کتاب کو کہ لفظ کتاب کا اپنے معنی کو دلالت کرنے کے لیے وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، یہ فی نفس ہی ہے. ٹھیک ہے. تو اسی کے برخلاف کیا ہے؟ بعض حرف ہیں جو حروف ہیں وہ کیا ہے؟ وہ معنی پہ دلالت تو کریں گے مگر ان کا معنی جو کیا ہوتا ہے وہ مستقل فی نفس ہی نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ مثلا جیسے ہم نے کہا کہ با استعانت کا معنی دے گا، من ابتدا کا معنی دے گا، فی ظرفیت کا معنی دے گا، مگر کب؟ کسی دوسرے کی مدد سے. یعنی تو یہ کیا مستقل فی نفس ہی نہیں ہے. جب آپ کہیں گے مثلا کہ جلستو فی المسجد، اب یہ جلستو اور مسجد کا جب اضافہ ہوا تب جا کے فی نے ظرفیت کا معنی دیا، نہ خود فی کا اپنا کوئی مستقل معنی نہیں. پھر اس کے بعد ذرا سا افعال ناقصہ کی آخر میں بحث ہے، تطبیق کرتے ہیں. اگر وہاں تک پہنچ جائیں گے تو پھر انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے. عبارت دیکھیے گا اور یہ کوشش کیجیے کہ دیکھیں عبارت حل ہو رہی ہے نہیں. کریں اقسام المفرد، المفرد کلمۃ اسم و ادات. ٹھیک ہے. مفرد کی 3 قسمیں، مفرد کبھی کلمہ ہے، کبھی اسم ہے اور کبھی ادات ہے. ٹھیک ہے. الکلمۃ وہی الفعل باصطلاح النحات، کلمہ کہ جسے اصطلاح نحات میں کیا کہا جاتا ہے؟ فعل کہا جاتا ہے. مثل کتبہ یکتب اکتب. فَإِذَا لَاحَظْنَا هَذِهِ الْأَفْعَالَ بِالْكَلِمَاتِ الثَّلَاثِ نَجِدُهَا. ٹھیک ہے. کہہ رہے کہ جب آپ ان 3 کلمات میں آپ غور کریں، 3 افعال میں غور کریں تو ہمیں کچھ چیزیں ملیں گی اس سے. سب سے پہلی چیز اولاً کیا؟ تشترک فی مادۃ لفظیہ. یہ سب چیزیں نہیں بتائیں جسے کہ بہت آسان ہے یہ کہ یہ جو ہے کہ اپنے مادہ لفظیہ میں یہ سب کے سب مشترک ہے. یعنی مادہ میں کیا مطلب؟ یعنی تینوں میں کتبہ یکتب و اکتب میں اگر آپ دیکھیں تو ان کا مادہ ایک ہے. وہ کیا ہے؟
کاف تا اور با، یہ تینوں میں پایا جاتا ہے، تو یہ مشترک ہے اس میں، ٹھیک ہے. تو یہ ہاں محفوظۃ فی الجمیع، اور یہ کیا ہے، یہ تمام کے اندر محفوظ ہے، تمام کے اندر پایا جاتا ہے. کون سا؟ کاف تا اور با، خود بتا رہے ہیں کاف تا با. وتشترک ایضا فی معنی واحد، اور ایک اور بات اگر دیکھیں تو اشتراک ان تینوں میں کیا پایا جاتا ہے، حالانکہ ایک ہے ماضی کا صیغہ، ایک ہے مضارع کا اور ایک امر کا، مگر اشتراک اس میں کیا ہے کہ مادہ ان کا ایک ہے، ٹھیک ہے، اور معنی بھی جن کا جو ہے کیا ہے ایک ہے. اور وہ معنی کیا ہے؟ معنی الکتابہ، کہ تینوں کے تینوں جو ہے کیا ہے کتابت کے معنی کے اوپر دلالت کرتے ہیں. وہ ہوا معنی مستقل فی نفسہ. اچھا ایک اور بات یہ کیا کہ یہ جو معنی کے اوپر دلالت کر رہے ہیں وہ معنی کیا ہے؟ وہ معنی مستقل فی نفسہ ہی ہے، یعنی کتبہ یا یکتبو جو کتابت کو دلالت کر رہے ہیں یہ کسی غیر کی استعانت مدد کی وجہ سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، ختم ہوگی بات. تو یہ ان تینوں صیغوں میں مادہ اشتراک ہے. سنیے وثانیاً اگر آپ غور کریں تو تفترق فی حیات لفظیہ، اگر دیکھیے ایک ہوتا ہے، اچھا تو یہ بھی بتائیں، کہہ رہے ہیں کہ مادے کے اعتبار سے دیکھیے تو یہ سب کے سب کیا ہیں؟ مشترک ہے، ایک ہے. اچھا مادہ کسے کہتے ہیں؟ ابھی آگے بحث آنے والی ہے، مادہ اور حیات. مادہ کیا ہے؟ مادہ کہتے ہیں یعنی وہ حروف کہ جن سے مل کر کوئی کلمہ بنتا ہے. اس کو سمجھانے کے لیے عام طور سے اساتذہ جو مثال دیتے ہیں وہ یہی کہ کرسی کی ایک حیت ہوتی ہے اور ایک اس کا مادہ ہوتا ہے. مادہ کیا ہے؟ وہی کہ کرسی جن چیزوں سے مل کر بنتی ہے نا، اس میں لکڑی، صوفے، گدے، یہ جو چیزیں استعمال کی جاتی ہیں اس کو نقش و نگار کے لیے، تو وہ سب اس کے مواد ہو گئے، سمجھ رہے ہیں. اور حیت کیا ہے کہ جو حیت کرسی کی انسان کے ذہن میں ہوتی ہے، واضح انشاءاللہ. تو اس طریقے سے افعال میں بھی کچھ حیت ہے اور کچھ مادہ ہے. مادہ کیا ہے؟ یہی کاف تا با، یہ مادہ ہے، ٹھیک ہے. حیت کیا ہے؟ حیت یہ ہے کہ حیت یعنی وہ شکل، کہ یعنی کیا مطلب، یعنی ماضی کی آپ کے ذہن میں ایک شکل ہے کہ ماضی جب بھی ہو مثلا فعلا کے وزن پر ہوتا ہے یا فعلا کے وزن پر ہوگا یا فعلا، ہے نا. اس طریقے سے فعل مضارع ہے، اس کی بھی اپنی ایک حیت ہے کہ یفعلو کے وزن پر ہو، واضح انشاءاللہ. اس طریقے سے امر کی بھی اپنی ایک شکل ہے، تو وہ جو شکل ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حیت کہتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں جہاں تک مادے کی بات ہے کہ جن چیزوں سے مل کر یہ فعل بنا ہے تو یہ تینوں کے تینوں اس میں مشترک ہے. جہاں تک حیت کی بات ہے تو جی نہیں، حیت میں یہ سب کے مشترک نہیں ہے، بلکہ ہر حیت سب کی الگ الگ ہے. فعلا فعل ماضی کی حیت ہے، کتب یکتبو یعنی یفعلو یہ فعل مضارع کی حیت ہے، اور اکتب افعل یعنی کس کی ہے؟ یہ امر کی ہے، واضح انشاءاللہ. تو حیت سب کی شکل الگ الگ ہے. اور تفترق تو ایک مادہ اشتراک ہے اور ایک مادہ افتراق ہے. ہاں افتراق کس میں ہے کہ تفترق حیات لفظی ہے، کیونکہ جو لفظی حیت ہے، لفظی شکل ہے، آپ کہہ سکتے ہیں لفظی شکل ہے، وہ سب کے سب الگ الگ ہے. فَإِنَّ لِكُلِّ مِنْهَا یعنی من هذه الکلمات، کون سے کلمات؟ جی یہی جو تینوں مثالیں دی ہیں، کتبہ، یکتب، اکتب، یہ تینوں کلمات جو کیا ہیں حیات تخصھا، ان سب کی اپنی ایک خاص حیت ہے، ایک کی حیت ماضی کی، ایک کی مضارع کی، ایک کی امر کی. اچھا تو یہ ایک مادہ افتراق. دوسری بات وتفترق ایضا فی دلالت علی نسبۃ تامہ زمانیہ تختلف باختلافها، اور اس طریقے سے یہ سب کے سب جو کیا ہیں نسبت تامہ زمانیہ میں، اس جملے پر غور کیجیے گا، نسبت تامہ زمانیہ میں ان سب میں اختلاف ہے، ٹھیک ہے. کیا مطلب؟ وَهِيَ نِسْبَةُ ذَلِكَ الْمَعْنَى الْمُسْتَقِلِ الْمُشْتَرَكِ فِيهَا إِلَى فَاعِلٍ مَا غَيْرِ مُعَيَّنٍ فِي زَمَانٍ مُعَيَّنٍ مِنَ الْأَزْمِنَةِ. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے نسبت تامہ زمانیہ، وہ کیا ہے؟ وَهِيَ نِسْبَةُ ذَلِكَ الْمَعْنَى، وہ اس معنی کی نسبت دینا. کون سے معنی کی؟ یعنی کتابت کی نسبت، کتابت کی نسبت دینا، لکھنے کی نسبت دینا ہے. المشترک فیہا جو کہ مشترک ہے، یعنی یہ کتابت لکھنے کا معنی سب کے اندر پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. الی فاعل ما، کسی فاعل کی طرف، کہ مطلب یہ کسی لکھنے والے نے اس کو بہرحال لکھا ہے، ٹھیک ہے. اچھا غیر معین فی زمان، اور یہ جو کیا ہے کسی معین زمانے سے مشخص نہیں ہے، یعنی معین نہیں ہے کسی زمانے سے، ہے من الازمنہ کسی خاص زمانے سے. فکتبہ تدل علی نسبت الحدث، تو دیکھیں جو کتبہ ہے، جو کتبہ کی حیت ہے وہ دلالت کرتے کس کے اوپر؟ حدث کے اوپر، ٹھیک ہے. الی فاعل ما، کہ مثلا کسی نے لکھا ہے اس کو، یعنی کسی نے اس حدث کو، یعنی لکھنا بھی ایک حدث ہے، ایک فعل ہے، اس کو انجام دیا ہے، ٹھیک ہے. واقعۃ فی زمان مضی، لیکن یہ جو لکھنا ہے یہ کس زمانے میں ہوا ہے؟ کہا ایسے زمانے میں کہ جو کہ زمانہ گزر چکا ہے. وَيَكْتُبُ عَلَى نِسْبَةٍ تُجَدِّدُ الْوُقُوعَ فِي الْحَالِ أَوْ فِي الْاِسْتِغْوَاءِ إِلَى فَاعِلِهَا، اور یکتبو کی ہے جو دلالت کرتی ہے کہ اس کے اوپر کہ
یہ جو نسبت ہے یہ لکھنے کی، اس کو آپ فاعل کی طرف نسبت دیتے ہیں، لیکن کب کہ فاعل نے اس فعل کو انجام دیا، اس حدث کو انجام دیا ہے زمان حال میں یا پھر زمان استقبال میں، چونکہ فعل مضارع میں ہم نے پڑھا ہے کہ دونوں زمانہ امکان پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، حال کی بدایت کرتا ہے اور استقبال کے اوپر بھی۔ بہرحال کچھ علامتیں ہیں کہ جس ذریعے سے وہ مخصوص ہو جاتا ہے، یہ غلط بات ہے۔ وَأُكْتُبْ عَلَى نِسْبَةِ طَلَبِ الْكِتَابَةِ فِي الْحَالِ مِنْ فَاعِلٍ مَا، یہ اکتب جو ہے دلالت کرتا ہے کس کے، کہ آپ کتابت کی نسبت دیتے ہیں کسی فاعل کی طرف، کب آپ اس سے طلب کرتے ہیں کہ مثلا تم جو کیا کرو ابھی ہے زمان حال میں، ابھی کے زمانے میں لکھو، اس حدث کو انجام دو۔ وَمِنْ هَذَا الْبَيَانِ نَسْتَطِيعُ أَن نَّسْتَنْجِزَ أَنَّ الْمَادَّةَ الَّتِي تَشْتَرِكُ فِيهَا الْكَلِمَاتُ الثَّلَاثَةُ، تو اگر آپ غور کریں تو کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ مواد ہیں کہ جن میں یہ سب کے سب مشترک ہیں، حیت جو سب کی اپنی الگ الگ ہے، تو کہہ رہے وَمِنْ هَذَا الْبَيَانِ، اس بیان سے آپ پر واضح ہو گیا کہ ان نستنتج، ہم یہ استنتاج کر سکتے ہیں، نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ ان المادہ التی تشترک فیہا الکلمات، یہ وہ مادہ کہ جس میں کلمات ثلاث یعنی کتب، یکتب و اکتب جو ہیں مشترک ہیں، تدل علی المعنی، یہ مادہ اپنے معنی کے اوپر دلالت کرتا ہے، کیسے معنی کے اوپر، الذی تشترک فیہ، کہ جس کے اندر وہ کیا ہے سب کے سب مشترک ہیں، یہ وہ لفظ کتابت اس کے اندر سب مشترک ہے، کتابت کا معنی سب میں پایا جاتا ہے، کتبہ میں بھی، یکتب میں، اکتب میں بھی، واضح انشاءاللہ۔ ہاں، وَأَنَّ الْحَیَّةَ الَّتِی تَفْتَرِقُ فِیہا، اور جو حیت ہے کہ جس میں یہ تینوں ایک دوسرے سے جدا ہیں، سب کی شکل الگ الگ ہے، وَتَخْتَلِفُ تَدُلُّ عَلَى الْمَعْنَى، ہاں، حیت تفترق فیہا، یعنی وہ حیت ہے جس میں سب کے سب جو کیا ہیں ایک دوسرے سے فرق رکھتے ہیں، جدا ہیں، ہاں، مختلف ہیں ایک دوسرے سے، تختلف مختلف ہیں، تدل علی المعنی، یہ بھی ایک معنی کی دلالت کرتا ہے کہ الذی تفترق فیہ، کہ جس میں وہ کیا ہے کہ سب ایک دوسرے سے الگ ہے، وَیختلف فیہا، اور وہ سب کے سب ایک دوسرے سے اس میں مختلف ہیں۔ یعنی کیا مطلب، یعنی کہنا چاہ رہے ہیں کہ مادہ ایسے معنی پہ دلالت کرتا ہے کہ جس میں سب کے سب مشترک ہے، وہ کیا ہے معنی حدث کتابت، حیت ایسے معنی کو دلالت کرتا ہے کہ جس میں سب کے سب ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ حیت آپ کو یہ سمجھا رہی ہے کہ یہ جو لکھنا ہے، یہ جو حدث واقع ہوا ہے مثلا کتبہ کا زمان ماضی میں، کسی کا زمان حال میں، کسی کا زمان استقبال میں، وَعَلَيْهِ يَصِحُّ تعریف الکلمہ بِأَنَّ، اب جب یہ تمہید آپ کو سمجھ میں آ گئی تو ہم یہ کلمے کی تعریف میں کہہ سکتے ہیں، کلمے سمجھیں فعل کی تعریف میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ بِأَنَّهَا اللفظ المفرد، کہ کلمہ ایسا لفظ مفرد ہے، الدال بمادتہ، کہ جو سنیے گا الدال اگر یہ توضیح ذہن میں ہے تو سنیے عبارت، الدال بمادتہ علی معنی مستقل فی نفسہ، کہ جو مادے کے لحاظ سے ایسے معنی کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ جو معنی کیا ہے مستقل فی نفسہ ہی ہے، ٹھیک ہے، یعنی اپنے معنی پہ دلالت کرنے کی کسی غیر کا محتاج نہیں ہے، یہ توضیح ہوگی اس کی۔ اچھا، وبہیئتہ، اور یہی لفظ مفرد جو کلمہ ہے وہ کیا ہے حیت کے اعتبار سے دلالت کرتا ہے علی نسبت ذالک المعنی، کہ وہی جو معنی پایا جا رہا تھا وہ معنی کی نسبت آپ دے رہے ہیں کسی فاعل کی طرف، ٹھیک ہے، اور وہ فاعل کیا ہے وہ معین نہیں ہے، ٹھیک ہے، زمانے کے لحاظ سے، الی فاعل لا بعینہ نسبت تامہ زمانیہ، جو کہ کیا ہے جو معین نہیں ہے نسبت تامہ زمانیہ کے لحاظ سے، کیوں، اس لیے کہ وہ زمانہ الگ الگ ہے، کبھی زمانہ ماضی کا ہے، کبھی جو کیا ہے مضارع کا، کبھی امر کا ہے۔ اب آئیے یہ جو نسبت تامہ زمانیہ کی جو گفتگو انہوں نے چھڑی اس کی توضیح کر رہے ہیں، وہ بقولنا نسبت تامہ تخرج الاسماء المشتقہ، ٹھیک ہے، اگر آپ غور کریں تو ہم نے کہا کہ نسبت تامہ زمانیہ یہ کیا مطلب ہے، کہہ رہے ہیں ہم اس کو خاص طور سے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جب یہ نسبت تامہ کہا تو اس سے جو اسماء مشتقہ ہیں، جیسے اس میں فاعل ہے، اس میں مفعول ہے، اس میں زمان ہے، اس میں مکان ہے، یہ سب کے سب اس سے نکل جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کیا مطلب، یعنی یہ سب کے سب افعال نہیں ہیں، یہ سب کلمات نہیں ہیں، ٹھیک ہے، یعنی منطق کے اصطلاح میں کلمہ نہیں ہے، کیوں، فَإِنَّهَا تَدُلُّ بِمَادَّةِ عَلَى الْمَعْنَى، اس سے کہ جہاں تک مادے کا مسئلہ ہے تو کاتبن، تو مادے کے لحاظ سے اس کے اندر بھی کتابت کا معنی پایا جاتا ہے، سنیے گا، جہاں تک کاتبن یا مکتوبن کا مسئلہ ہے تو اس کے اندر کتابت کا معنی پایا جاتا ہے، اور وہ معنی کیا ہے، مستقل ہے غیر مستقل، مستقل ہے، ٹھیک ہے، تدل بمادہ علی المعنی مستقل، ٹھیک ہے، وبہیئاتها علی نسبت الی شیء لا بعینہ فی زمان ما، ٹھیک ہے، اور حیت کے جہاں تک بات ہے تو حیت کے حوالے سے بھی وہ کیا ہے، حیت کے اعتبار سے بھی دلالت کرتی ہے ایسی نسبت کے اوپر کہ جو نسبت کسی شے کی طرف، کسی فاعل کی طرف دی جاتی ہے اس کی، قائمون جب آپ کہتے ہیں یا کاتبن تو ضرور اس کے اندر کہ کسی نے اس کو، کوئی لکھنے والا
تو کہ لکھنے والے نے اس کو لکھا ہے، تو یہاں پر بھی نسبت پائی جاتی ہے. ہاں لا بعین فی زمان ما، اور وہ کیا ہے، وہ نسبت کیا ہے، بے عین ہی نہیں ہے اور کسی زمانے میں مخصوص نہیں ہے. ولیکن النسبۃ فیہا نسبۃ ناقصہ لا تامہ. ٹھیک ہے، لیکن وہ جو نسبت ہے وہ نسبت کون سی ہے، کہہ رہے نسبت تامہ نہیں ہے بلکہ نسبت کیا ہے، ناقصہ ہے. کیوں نسبت ناقصہ ہے؟ نسبت ناقصہ اس لیے ہے کہ اس وہاں پر آپ کو سکوت کرنا درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، مثلا آپ اگر یہ کہہ کر خاموش ہو جائیں ضارب زید، زید مارنے والا ہے، کیا مطلب ہے اس کا، سمجھ رہے؟ تو اس لیے کہا کہ نسبت تو ہے مگر بس فرق کیا ہو گیا دونوں میں کہ مشتقات اس لیے خارج ہو گئے کہ اس کے اندر نسبت پائی جاتی ہے، مادے کے لحاظ سے بھی معنی مستقل ہے، حیت کے لحاظ سے بھی کیا ہے، معنی پایا جاتا ہے، مگر وہ معنی کیا ہے جو ہے وہ جو مطلب نسبت ہے، یعنی جو معنی کی نسبت فاعل کی طرف دی جا رہی ہے انجام دینے والے کے اوپر، وہ اس کے اندر زمانہ نہیں پایا جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو ہے نسبت ناقصہ ہے، تامہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں نے اس کو بہت پیچیدہ کر دیا ہے، ہاں سخت ہے منطقی انداز سے جی. ورنہ یہ 3 لائن میں جاتا ہے. اسم سنیے، تو اسم یہ وہی جو منطقی اسم وہی وہاں کا بھی اسم یعنی نحوی اسم بھی ہے. وهو اللفظ المفرد الدال على معنى مستقل في نفسه. اب اگر یہ توضیح واضح ہے تو انشاءاللہ بھی ساری باتیں آسانی سے حل ہو جائیں گی. کہ اسم کیا ہے، وہ لفظ مفرد کہ جو معنی مستقل پر دلالت کرے اور معنی مستقل فی نفسه ہی ہو. ٹھیک ہے، غیر مشتمل علی حیت، اور یہاں پہ زمان نہیں پایا جاتا، لیکن وہ مشتمل نہیں ہوتا، اس کے اندر نہیں پایا جاتا کوئی ایسی حیت، یعنی فعل کی حیت ہوتی ہے، اسم کی اپنی کوئی حیت نہیں ہوتی. غیر مشتمل علی حیت تدل علی نسبت تامہ زمانیہ، اور وہ کسی ایسے حیت اس کے اندر نہیں پائی جاتی کہ جو حیت کیا کرے، کسی زمانے کے اوپر دلالت کرے. واضح انشاءاللہ، جو حیت نسبت تامہ زمانیہ کے اوپر دلالت کرے، بخلاف کس کے، فعل کے، کلمے کے، کہ وہ مستقل فی نفس ہی معنی کے ساتھ ساتھ ایسی حیت بھی اس کے اندر پائی جاتی تھی کہ جو حیت نسبت تامہ زمانیہ کے اوپر دلالت کر رہا تھا. واضح انشاءاللہ. مثل محمد، انسان، کاتب، سوال. واضح انشاءاللہ. یہ سارے کلمات ہیں کہ جو کہ اسم ہے، فعل نہیں ہے، کلمہ نہیں ہے. نعم قد یشتمل الاسم علی حیت تدل علی نسبت ناقصہ. اب دیکھیے وہ مشتقات والی بات آ گئی. اسے کہتے ہیں جب مثال انہوں نے دی تو مثال میں ایک کاتبن اسم فاعل کی مثال دی ہے، اور یہ جان بوجھ کر دی ہے تاکہ آپ متوجہ رہیں کہ یہ کاتبن فعل نہیں ہے. اچھا کیسے اس کو خارج کریں، سنیے. نعم قد یشتمل میں ہوا کہ جو اسم کی طرف پلٹے گی. قد یشتمل الاسم، ہو سکتا ہے کہ اسم کبھی کبھی ایسے کیا ہو، ایسی چیز کے اوپر مشتمل ہو کہ یشتمل علی حیت، کسی ایسی حیت کے اوپر مشتمل ہو کہ تدل علی نسبہ، کہ جو حیت کیا کرے، نسبت کے اوپر دلالت کرے. ٹھیک ہے، لیکن وہ نسبت کیا ہو، ناقصہ ہو، وہ نسبت تامہ نہ ہو بلکہ وہ نسبت کیا ہو، ناقصہ ہو. کا اسماء الفاعل والمفعول والزمان ونحوہما. ٹھیک ہے، لأنها تدل علی ذات لها هذه المادہ، اس لیے کہ یہ مشتقات جو ہیں، یہ جو اسماء ہیں، یہ دلالت تو کرتے ہیں ایسی ذات کے اوپر کہ جن کے اندر یہ صفت، یہ مادہ جو کیا ہے پایا جاتا ہے، مگر کیا ہے، یہ نسبت ناقصہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے سکوت جو صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا کیسے اس کو سمجھیں گے کہ نسبت ناقصہ؟ یہی ہے کہ جیسے آپ کہتے ہیں لفظ ضاربن، مطلب کیا ہے کہ مارنے والا، لفظ کاتبن لکھنے والا. تو آپ کو یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ضاربن ایک معنی پر دلالت کر رہا ہے، ٹھیک ہے، مگر آپ کو یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ جو فعل اس نے انجام دیا ہے ضرب کا، یہ کس زمانے میں انجام دیا ہے، زمانے ماضی میں، زمانے حال میں، زمانے فعل پایا جا رہا ہے لیکن زمان نہیں پایا جاتا ہے. جی اور انشاءاللہ اسی اس کو ناقصہ کریں. اب آئیے الادات وہی الحرف و باصطلاح نحات، کر یہی جو کہ اصطلاح نحات میں اس کو حرف کہا جاتا ہے. وہ ہوا یدل علی نسبت بین طرفین، یہ دلالت کرتا ہے کسی ایسی نسبت کے اوپر جو کہ طرفین کے درمیان میں ہو. مثل فی الدال علی نسبت ظرفیہ، جیسے کیا ہے، طرفین میں ظرفیت کے معنی کو دیتا ہے کون، فی. جیسے آپ کہتے ہیں جلستو فی المسجد، تو آپ نے یعنی مطلب کیا ہے کہ یعنی آپ کے بیٹھنے کی جو ظرف ہے وہ کیا ہے، وہ مسجد ہے، یعنی مسجد میں آپ نے بیٹھنے کے فعل کو انجام دیا ہے. اس طریقے سے جب آپ یہ کہتے ہیں اعلیٰ الدال علی نسبت الاستعلاء، ٹھیک ہے، اعلیٰ کے اندر جو استعلاء کا معنی پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جلستو علی الکرسی.
تو آپ نے جو بیٹھنے کا فعل انجام دیا ہے کرسی کے اوپر انجام دیا ہے، مگر یہ کب دلالت کرے گا اللہ استعلاء کے اوپر یا فی جو ظرفیت کے اوپر؟ یہ اس وقت کہ جب اس کے طرفین ہوں، ان کی استعانت سے وہ کیا کرے گا، اس معنی کے اوپر دلالت کرے گا۔ وہ حل عدالہ نسبت استفہام، اس طریقے سے حل ہے کہ جو استفہام کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ وہ نسبت دائما غیر مستقل فی نفسها، اور یہ جو مستقل، سنیے گا، دیکھیے اگر جہاں تک نسبت کی بات ہے تو نسبت کی بات اس میں بھی ہے، نسبت کی بات فعل میں بھی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ مگر فرق کیا ہے کہ حرف میں جو نسبت ہے وہ نسبت غیر مستقل ہے، اور ان میں جو نسبت ہے وہ نسبت مستقل ہے۔ واضح انشاءاللہ۔ لأنها لا تتحقق الا بطرفیہا، اچھا یہ کیوں مطلب نسبت ناقصہ ہے یا نسبت جو ہے کیا ہے مستقل نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ جب تک کسی کی مدد نہ ہو، کسی کا سہارا نہ ہو، یہ معنی اپنا نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ ہم نے کہا کہ فی، اگر خود فی ہو تو اس کے اندر ظرفیت کا معنی نہیں پایا جاتا، خود الا ہو تو اس کے اندر آپ الا سے استعلاء نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ واضح انشاءاللہ۔ فالادات تعرف بانہا، ہاں بس اگر آپ چاہیں تو ادات کی تعریف میں یہ کہہ سکتے ہیں اللفظ المفرد الدال علی معنی غیر مستقل فی نفسہ، ٹھیک ہے؟ وہ لفظ مفرد کے جو معنی کو دلالت کرے اور وہ معنی کیا ہو، غیر مستقل فی نفسہ، وہ اپنے نفس نفیس جو کیا ہو مستقل نہ ہو، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ معنی دے گا مگر کیا ہے، وہ معنی کسی کے سہارے کے ذریعے سے دے گا۔ پڑھ لیں اس کو، ہاں اب آئیے یہاں الافعال الناقصہ، یہ نا مستقانو، ہاں اب یہاں پہ دیکھیے ایک تھوڑی سی بحث ہے، جب انہوں نے تعریف واضح کر دی تو کہہ رہے کہ یہ جو افعال ناقصہ ہیں، کانا و خواتہا یا انا و خواتہا، ہے نا، ظنّا و خواتہا، یہ جو افعال ناقصہ ہیں یہ افعال میں سے ہیں یا جو ہے کیا ہے ادات میں سے ہیں، حروف میں سے ہیں۔ تو اگر نحو کی جہاں تک بات ہے تو نحوی ان کو جو کیا ہے افعال سمجھتے ہیں، کہتے ہیں افعال مگر کیا ناقصہ کہتے ہیں، ہے نا، لیکن افعال کہتے ہیں، اس لیے اس پر یعنی اطلاقی ان کو ہوتا ہے افعال، گرچہ وہ کیا ہے ناقصہ ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گر سے، سنیے گا یہ کیوں ذکر کر رہے ہیں خاص طور سے، کہہ رہے جو افعال ناقصہ کہ جن کو نحوی افعال سمجھتے ہیں، کانا و اخواتہا وغیرہ کو، یہ جو اخوات انا و اخواتہا کو وہ لوگ فعل سمجھتے ہیں، ہم منطقی جو ہے وہ اس کو فعل نہیں سمجھتے بلکہ اس کو ادات سمجھتے ہیں۔ اسے کہ اگر ہم نے جو تعریف کی ہے، اگر اس تعریف پر آپ غور کریں تو یہ کیا ہے، یہ ادات کے زمرے میں داخل ہوتے ہیں، افعال کے زمرے میں داخل نہیں ہوتے، اس لیے کہ ہم نے کیا کہا، ہم نے کہا کہ فعل کون ہوتا ہے، فعل وہ کہ جس کے اندر معنی مستقل فی نفسہ ہی پایا جائے، ایک، اور دوسری بات کیا ہے کہ اس کے اندر ایسی حیت ہو، مادے کے لحاظ سے معنی مستقل فی نفسہ ہی، حیت کے لحاظ، یہ یاد کیجئے گا، مطلب آپ اس سہارے مت چھوڑ دیجئے گا، چونکہ چلو ہم تو نحو میں پڑھ چکے ہیں، نحو میں تو ہم نے پڑھا ہے کہ اسم کیا ہے فعل کیا ہے، نہیں اس کے سہارے نہیں، آپ منطقی تعریف لکھیے گا۔ منطق میں ادات کی فعل کی تعریف کیا کہہ رہے ہیں، کہا فعل وہ ہوتا ہے کہ جو مادے کے لحاظ سے معنی مستقل فی نفسہ ہی پہ دلالت کرے، حیت کے لحاظ سے ایسے معنی کے اوپر دلالت کرے، وہی معنی وہی ہے، ایسا معنی کہ جو جس کی نسبت دی جائے کسی فاعل کی طرف اور وہ فاعل کی نسبت جو کیا ہے زمانے میں سے کسی ایک زمانے میں واقع ہو، ٹھیک ہے؟ یہ مطلب فعل کی منطقی تعریف ہے۔ تو اچھا ادات کی منطقی تعریف کیا ہے کہ جو معنی مستقل فی نفسہ ہی نہیں رکھتا بلکہ معنی دینے کے لیے وہ کیا ہے کسی غیر کا محتاج ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں اگر اس تعریف پر آپ غور کریں تو ہم کہتے ہیں کہ کانا و اخواتہا یا انا و اخواتہا یہ کیا ہے، یہ اپنے معنی دینے کے لیے کیا ہے، یہ غیر کے محتاج ہے، ان کا اپنا مستقل کوئی معنی نہیں پایا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا کیا عمل ہے، یہی نا کہ اسم اور اس پر عفن، یعنی یہ مبتدا اور خبر پہ داخل ہوتے ہیں اور مبتدا اور خبر کے عمل کو جو منسوخ کر دیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ اپنا معنی دینے کے لیے مبتدا اور خبر کے کیا ہوتے ہیں، محتاج ہوتے ہیں، بس انشاءاللہ۔ تو یہ تو بھائی یہ تو اگر منطقی لحاظ سے دیکھا جائے تو جو نسبت یعنی جو اپنے معنی پہ دلالت کرنے کے لیے کسی غیر کا محتاج ہو
تو یہ تو عادات کہا جاتا ہے منطقی اصطلاح میں. تو اس لحاظ سے ہم اس کو کیا کہیں گے کہ یہ عادات ہے, منطق میں یہ فعل افعال نہیں ہے. اور چلیے یہ بات ہے, دیکھیے بات پھر الافعال الناقصہ مثل کان واقعاتها فی عرف المنطقین علی التحقیق تدخل فی الادوات. سنیے کہ جو افعال ناقصہ ہیں, ٹھیک ہے, کہ جنہیں نحوی کیا کہتے ہیں کہ یہ افعال ہیں, ہاں, اور اس کی مثال دے رہے ہیں کانا وقات لے لیجیے, انا وقات لے لیجیے, زنا وقات لے لیجیے. یہ کیا ہے فی عرف المنطقین, یہ منطقین کے عرف میں الگ تحقیق, یعنی جو ہم نے تحقیق کی اور جو شیخ مظفر کہہ رہے ہیں کہ جو بات ہم پہ ظاہر ہوئی وہ یہ کہ حق یہ ہے کہ تدخل فی الادوات, کہ یہ سب کے سب کس میں داخل ہوتے ہیں, ادوات میں. آپ اس کو افعال مت کہیے. سنیے دلیل کیوں, لأنها لا تدل على معنى مستقل فی نفسها. سنیے کیوں, اس لیے کہ یہ معنی مستقل فی نفسه کے اوپر دلالت نہیں کرتے. اور افعال کے لیے ہم نے کیا کہا تھا کہ جو معنی مستقل فی نفسه کے اوپر دلالت کرے اپنے مادے کے لحاظ سے, اور یہ نہیں ہوتے. کیوں, لتجرد یعنی دلالت الحدث, کیوں, اس لیے کہ اس کے اندر کوئی حدث نہیں پایا جاتا, کوئی فعل نہیں پایا جاتا ہے. جب آپ کہتے ہیں مثلا انا یا کانا, اس میں کون سا مطلب وہ ہو گیا حدث نہیں, بل انما تدل علی نسبت زمانیہ فقط. دیکھیے بلکہ کیا ہے, بلکہ وہ صرف زمانہ آپ کو سمجھ میں آتا ہے. جب کانا کہا تو یہ کہہ دیا کہ کانا سے یہ سمجھ میں آ گیا کہ ہاں یعنی یہ فعل جو ہے کیا ہے زمانے ماضی میں تھا. سمجھ رہے, تو اس سے صرف زمانہ پہ سمجھ میں آ رہا ہے مگر حدث نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. جبکہ ہم نے کیا کہا, فعل کے لیے کیا ہونا ضروری ہے, زمانے کے ساتھ ساتھ حدث بھی ہونا چاہیے اس کے اندر, اور یہ نہیں یعنی دو چیزوں سے, یعنی فعل سن لیے کہ مرکب ہے دو چیزوں سے, ایک یعنی زمانے بھی پایا جائے اور دوسرا کیا حدث بھی پایا جائے, اور اس کے اندر زمانہ تو ہے مگر حدث نہیں ہے. فلذلک تحتاج الی جزء یدل علی الحدث, بس اس وجہ سے یہ اپنے معنی پر دلالت کرنے کے لیے کیا ہے, کسی ایسے جز کا محتاج ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ حدث کا معنی ادا کر سکے. جیسے نحو کان محمد قائما, ٹھیک ہے, فکلمۃ قائم ہی التی تدل علیہ. تو یہ جو قیام کا معنی آ رہا ہے کس کے ذریعے سے آ رہا ہے, حدث کا جو معنی آ رہا ہے, حدث اس میں کیا ہے, قیام ہے, قیام ہے. یہ محمد جو کیا ہے کھڑا تھا مثلا, ہے نا, تو یہ اس کے اوپر کون دلالت کر رہا ہے, کہہ رہے لفظ قائم دلالت. کانا سے آپ کو یہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے حدث, تو کانا کے اندر کوئی حدث نہیں پایا جاتا ہے, لہٰذا ہم اس کو فعل نہیں کہیں گے بلکہ اس کو ہم عادات کہیں گے. وہ فی عرف النحات مادو من الافعال, ٹھیک ہے. اور یہ نحات کی جہاں تک بات ہے تو یہ نحات اس کو کیا ہے افعال میں سمجھتے ہیں. وبعض المناطق یسمیہا الکلمات الوجودیہ, بعض مناطق اس کو جو ہے کلمات وجودیہ کہتے ہیں. تو یعنی کیا مطلب, اس کے اندر ایک طرح کا وجود پایا جاتا ہے, سمجھ رہے ہیں, یعنی یہ کسی چیز کے وجود کے اوپر دلالت کرتے ہیں یہ افعال. ہاں ان شاء اللہ. بہرحال یہ قابل غور ہے, اگر اس میں سے مطلب سوال وغیرہ ہو تو ہو سکتا ہے یہ سوال آپ سے ضرور کیا جائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.